تعالی نے حضرت انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کے اوپر اللہ رب العزت کی اتنے نعمتیں ہیں، اتنے انعامات ہیں، انسان گن نہیں سکتا۔ بعض دفعہ ایک نعمت بظاہر ایک نعمت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں لاکھوں نعمتیں ان کے ساتھ منسلک ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے اپنے بندوں کے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں کہ اگر وہ گننا چاہے گن نہیں سکیں گے۔ آنکھیں ہیں، اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ جس آدمی کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے قدر و قیمت اگر پوچھ لی جائے تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ آنکھ کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس انسان کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں ہے وہ تو اندھا ہے۔ جس انسان کے پاس کانوں کی نعمت نہیں ہے وہ بہرا ہے۔ جس انسان کے پاس زبان کی نعمت نہیں ہے وہ گنگا ہے۔ جس انسان کے پاس دماغ کی نعمت نہیں ہے وہ پاگل ہے، مجنون اور دیوانہ ہے۔ جس انسان کے پاس پاؤں کی نعمت نہیں ہے وہ لنگڑا ہے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب میرے بندے میرے دیے ہوئے نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے میں پروردگار انہیں اور بڑھا دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتے ہیں میں پروردگار ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پروردگار نعمت دینا جانتا ہے وہ پروردگار آپ سے نعمت لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے جو بھی نعمت آپ کو حاصل ہے اللہ کے حضور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کے پاس سے اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو چینتا نہیں ہے جب تک انسان گناہوں کا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے۔ جو بندہ گناہوں کے راستے پر قدم جما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے یک کے بعد دیگر نعمتوں کو چننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص ہے۔ تو نعمتوں کے چین جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کا گناہوں میں مبتلا ہو جانا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ زندگی میں خوشیوں کا دین کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ گنہگار آدمی آپ نے دیکھا ہوگا، جھوٹ بولنے والا آدمی کبھی خوش نہیں رہ سکتا، دھوکہ دینے والا آدمی کبھی خوش نہیں رہ سکتا، حسد کرنے والا آدمی کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اسی طریقے سے غیروں کے تعلقات میں پھنسنے والا آدمی کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ ڈپریشن، ٹینشن، پریشانی اس کا مرض بن چکا ہوتا ہے۔ نیک آدمی تو زندگی میں ایک دفعہ مر جاتا ہے، گنہگار آدمی ایک دن میں کئی بار مرتا اور جلتا ہے۔ تو گناہوں کی پہلا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گنہگار انسان کو پریشانی، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار بنا دیتا ہے۔ جو انسان چاہے
کہ میری जिंदगी से परेशानियां चुन चुन करके दफा दूर हो, वो अल्लाह के हुजूर तौबा करे और अल्लाह के नेमतों पर शुक्रिया अदा करे। अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान की जिंदगी से परेशानी खत्म फरमा देंगे। और गुनाहों का दूसरा नुकसान ये है कि इंसान की जिंदगी में बरकत नाम की चीज खत्म हो जाती है। बरकत ही नहीं है भाई। जिस काम में हाथ डालता हो वो काम रह जाता है, डील होते होते रह जाती है। वजह क्या है? किसी ने जादू कर लिया है, तावीज कर ली है, किसी ने कोई दम द्रूद फूंक दिया है। जवान शुदा कौमें अपने ऐब तलाश नहीं करती, वो कहती हमारे साथ फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने टोना कर दिया, किसी ने तावीज कर दी। ये सब गलत है, सब गलत है। जिंदगी में बरकत नहीं है, गुनाहों की वजह है। जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है और खुशियों से भरी हुई जिंदगी देखना चाहते हैं। ये इंसाफ तो नहीं है भाई। रिश्ते आते हैं, बड़े खुश होकर के चले जाते हैं, लेकिन जब हफ्ता डेढ़ गुजरता है पलट कर नाम ही नहीं लेते, टेलीफोन ही नहीं आता। पता नहीं क्या वजह है, किसी ने जादू कर दिया। पिछले दिनों में एक साहिब आए, उन्होंने कहा कि मौलवी साहब एक तावीज दे दे। मैंने कहा मसला क्या है? मसला ये है कि जब बेटा होता हो, जब कड़ा हो जाता हो, आंखों पर अंधेरा आ जाता है। उम्र कितनी है? 19 साल। ये जिंदगी में बरकत नहीं है भाई। आंखों पर अंधेरा आ जाना ये 18, 19, 20 साल उम्र के लोगों का भी मर्ज है। ये मर्ज तो 40 साल के बाद जाके लगता है। और भाई एक वक्त था मट्टी को हाथ लगाता था सोना बन जाता था, अब सोने को हाथ लगाता हूं मट्टी बन जाता है। एक जमाना था लोगों से लाखों पैसे लेने थे, अब लाखों पैसे देने पड़ रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है, किसी ने क्या कर दिया भाई। किसी ने कुछ भी नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया। जो परवरदिगार नेमत देना जानता है, वो परवरदिगार आपसे नेमत लेना भी जानता है। आज अगर अल्लाह पाक ने यक के बाद नेमतें वापस लेने शुरू कर दी है, तो ये हमारी अपने गुनाहों की वजह है। हम सर से लेकर पांव तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। हमारी सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी गुनाहों में डूबी हुई है। हलाल हराम का कोई तमीज ही नहीं रहा। हमारी इंसानियत कहां जा मरी है? मुझे एक साहिब ने एक वाकया सुनाया और मैं देख के हैरान हो गया हूं। और उन्होंने कहा कि ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं सुना रहा हूं, आंखों देखा हाल बतला रहा हूं। वो क्या है? एक रेड़ी वाला आदमी, रेड़ी वाला आदमी, एक तरफ टमाटर पड़े हुए हैं, बीच में एक बाल्टी पानी का भरा हुआ पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ भी एक चावा पड़ा हुआ है। इधर से टमाटर लेता है, पानी से सिरिंज भरता है, टमाटर में पानी भरता है, इधर रख देता है। टमाटर लेता है, पानी से सिरिंज भर देता है, टमाटर में लगाता है, इधर रख देता है। मैंने पूछा अरे ये क्या कर रहे? कहा ये 5 किलो के टमाटर है, इसे 10 किलो बनाना है। लाओ, ये हमारी हालत बन चुकी है। फिर परेशानियां हमारे घरों में डेरा न डाले, फिर हम आमिलों के पीरों के दरवाजे पर जाकर के बैठ जाते हैं, भाई तावीज दे दे, हालात अच्छे नहीं है। हालात को तो हमने खुद बिगाड़ दिया है। घरों के अंदर रोशनियां तो हमने खुद अंधेरों में तब्दील कर दी है। तो ये सब गुनाहों के वजूहात है आज जो हम परेशान बैठे हुए हैं। गुनाहों की तीसरा नुकसान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहगार आदमी से इबादत की तौफीक छीन लेता है। गुनाहगार आदमी को कभी नेकी करने की तौफीक ही नहीं मिलती। आजकल आम लोग बड़े दलेर जुर्माना से कह देते हैं भाई हम तो गुनाहगार लोग हैं, नमाज तो हमसे पढ़ी नहीं जाती, हम तो नमाज किधर नमाज और किधर हम। अरे अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल ही नहीं समझा है कि आओ मेरे पास सजदे करो। अब कहां
ہم گناہگار لوگ ہیں، نماز تو ہم سے پڑھی نہیں، آپ سے نہیں پڑھی جا رہی، اللہ پاک نے توفیق ہی نہیں دی، یہ گناہوں کی وجہ ہے۔ ہمارے حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک صاحب مجھے ملے، کلین شیف ہے، جب تعارف ہوا تو وہ قرآن پاک کا حافظ نکلا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ قرآن پاک کے حافظ ہیں، یہ آپ کی حالت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ 9 سال ہو گئے ہیں، 9 سال قرآن پاک پڑھنا تو درکنار، کبھی ہاتھ لگنے کی توفیق نہیں ملی ہے۔ یہ گناہوں کی وجہ ہے بھائی۔ عبادت کی توفیق، دعا نہیں مانگی جا رہی، آدھی منٹ کی دعا مانگ رہے لوگ، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ دعا مانگ لی، اکثر کو تو دعا مانگنی ہی نہیں آتی، اللہ پاک کے حضور اپنے پریشانیوں کو پیش کیسے کیا جائے، اللہ پاک سے مانگا کیسے جائے، یہ چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آتی۔ ایک دن ایک مقام پر دعا تھوڑی سی لمبی ہو گئی، ایک صاحب بعد میں ملے تو وہ کہنے لگے کہ اتنی لمبی دعا ہو گئی ہے بھائی، تو قریب میں ایک مولانا صاحب تھے، وہ کہنے لگے ارے بھائی خود تو ہم مانگتے نہیں، کسی اور کو بھی مانگنے نہیں دیتے، انسانوں سے تو نہیں مانگ رہے، اللہ سے مانگ رہے بھائی، اللہ سے مانگنے پر بھی کسی کو تکلیف ہو گئی، کدھر جا رہے ہم؟ حالانکہ اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے مانگتا نہیں پروردگار ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا کا خاصہ تو الگ ہے، دنیا دار سے 1 دفعہ مانگ دو، 2 دفعہ مانگ دو، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بھئی آپ کو میرا ہی دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ آپ نے کیا شروع کر دیا؟ اللہ پاک کا خاصہ اسے برعکس ہے، پروردگار تو وہ ہے جس سے نہ مانگی جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ الدعاء صلاح المؤمن، دعا تو یہ ایک مومن کی اسلحہ ہے، اسلحہ کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے اوپر آنے والے دشمنوں کو ڈالتا ہے۔ فرمایا کہ دعا تو مومن کے لیے ایسا ہی ہتھیار ہے جس کے ذریعے انسان اپنے اوپر آنے والے تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ آج دعا کی توفیق ہی نہیں مل رہی، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب تک انسان گناہوں کے راستے پر قدم نہیں جماتا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کی کسی نعمت کو چنتا نہیں ہے، اور جب انسان گناہوں کے راستے پر قدم رکھ لیتا ہے تو پھر یہ سارے نقصانات جو میں نے آپ کو بتلا دیے انسان ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آج معاشرے کا آپ جائزہ لیں، 100 میں سے 95% لوگ اسی پریشانی میں مبتلا ہے جس کی وجہ اس کے اپنے گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔